بعض یہ سوال کرتے ہیں کہ بیویوں کا کاروان کہاں سے آیا، کربلا کیسے پہنچا؟ حتیٰ بعض لوگوں نے، ہمارے برادران نے یہ بھی اعتراض کیا ہے کہ نہیں، حسین تو شام جانا چاہتے تھے، حسین عراق نہیں جانا چاہتے تھے، حسین تو شام جانا چاہتے تھے۔ یہ شیعوں نے بلا وجہ گھڑ لی کہانی کہ وہ کربلا میں شہید ہو گئے، ورنہ تو آپ میپ میں دیکھیں تو ان کا شام کی طرف رخ بنتا ہے، اور وہ تو یزید کی بیعت کرنے کے لیے جا رہے تھے، درمیان میں کسی دہشت گرد نے آ کر مار ڈالا۔ یہ کہانیاں پھر گڑ لی گئی کہ حسین حق کے لیے، امر بالمعروف کے لیے نکلے تھے، نہیں، وہ تو یزید سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے تھے اور ان کی بیعت کرنے نعوذ باللہ جا رہے تھے، راستے میں دہشت گردوں نے اور شیعوں نے ہی مار ڈالا۔ تو ان افراد کو جواب دینے کے لیے اور اپنے دل کو مزید مطمئن کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں نقشہ بیان کر رہے ہیں، تاکہ اندازہ ہو کہ یہ کاروان کیسے سفر کرتے کرتے مدینہ سے نکلا اور پھر دوبارہ سے مدینہ پہنچا۔ محسوس کیجئے گا، جو مدینہ منورہ ہے وہ شام کے اگر انداز سے دیکھا جائے تو شام سے قریب مدینہ پڑتا ہے، اور مکہ اس کے اور بھی نیچے پڑتا ہے، مکہ اور بھی آگے کی طرف ہے۔ تو امام حسین مدینہ سے نکلے، نیچے کی جانب گئے، مکہ معظمہ کی جانب گئے۔ آپ نے مسلم بن عقیل کو جب روانہ کیا تو مسلم بن عقیل پھر دوبارہ سے مدینہ گئے اور وہاں سے کوفہ گئے۔ لیکن آپ جب مکہ سے نکلے تو آپ دوسرے راستے سے ہوتے ہوئے مدینہ میں پھر آپ دوبارہ داخل نہیں ہوئے، آپ دوسرے راستے سے ہوتے ہوئے کوفہ جانے لگے۔ پھر آپ جب کوفہ پہنچ گئے، اس کا راستہ معین ہے اور تمام مورخین نے لکھا کہ اسی راستے کو آپ نے اختیار کیے۔ ساری منزلیں بھی بلکہ روایات کے اندر بیان ہوئی ہے، ثعلبیہ درمیان میں آتا ہے، زبالہ کا مقام درمیان میں آتا ہے، ذو حسم کا مقام آتا ہے۔ مختلف افراد سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، کبھی فرزدق سے ملاقات، کبھی عبداللہ بن عمر سے ملاقات، کبھی عبداللہ بن مطیع سے ملاقات۔ کئی افراد وہ تھے جو امام کے ساتھ شامل بھی ہوئے ہیں، لشکر کے اندر شامل بھی ہوئے ہیں، اور اس طرح سے سلسلہ ہوتے ہوتے نئے نوا اور یہاں تک کہ کربلا آپ تشریف لے گئے۔ پھر جب واقعہ کربلا میں آپ کو شہید کر دیا گیا تو اسیران کربلا کو کوفہ جو نجف کے قریبی ہے وہاں پر لے جایا گیا، اور پھر کوفہ 12 محرم کو لے جایا گیا، 13 محرم کو شام بھیج دیا گیا۔ تو شام جو بھیجا گیا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی روایات خاموش ہیں، اور درمیان کے واقعات کو یقیناً اموی حکمران ہوں گے کہ جنہوں نے چاہا ہوگا کہ ان مظالم کو دکھایا نہ جائے، سینسر کیا جائے، تو اس لیے ان روایات کو ہم تک نہیں پہنچنے دیا گیا، اور یہ بھی نہیں پتہ چل سکا صحیح طریقے سے کہ کس راستے سے آپ کو لے جایا گیا۔ تو اسیران کربلا کو جو کوفہ سے شام لے جایا گیا ہے اس کے اندر 3 نظریات بن گئے کہ کس راستے سے آپ گئے ہیں۔ ایک راستہ وہ تھا کہ جو عمومی طور پر استعمال کیا جاتا تھا، فرات کی طرف سے چلتا تھا، دجلہ کی طرف جاتا تھا اور وہاں سے شام کی طرف مل جاتا تھا، تو وہ عمومی افراد وہاں سے جایا کرتے تھے۔ بعض نے لکھا ہے کہ ہاں انہی راستوں سے لے جایا گیا، لیکن بعض نے لکھا ہے کہ وہ اتنے مشہور جگہ ہیں، وہاں پر اتنی آبادیاں موجود تھی کہ یقیناً اس کے واقعات ہونے چاہیے کہ یہاں پر یہ پاک ہستیاں آئیں، ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، انہوں نے یہ جوابات دیے، یہ خطبات ہوئے، لیکن ایسے کوئی واقعات نہیں ملتے۔ اس کا مطلب شاید دوسرا راستہ کو اختیار کیا ہوگا۔ جو دوسرا راستہ ہے جس کو بعض قاصد افراد جو فاسٹ جاتے تھے عراق سے شام کی طرف وہ اختیار کرتے تھے، اور وہ مدینہ کی طرف سے زیادہ تر لوگ اختیار کرتے تھے، تو کوفہ سے آپ کو اس راستے میں ڈال دیا گیا اسیران کربلا کو کہ جو مدینہ والا راستہ تھا، پھر مدینہ والے راستے سے آپ کو شام کی طرف بھیجا گیا۔ ایک یہ بھی نظریہ ہے، اور تیسرا نظریہ یہ ہے کہ جو ان دونوں کے درمیان راستہ نکلتا تھا، جو شارٹسٹ راستہ تھا جس کے درمیان میں ریگستان آتے ہیں، صحرا، جنگل، یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اس راستے سے اسیران کربلا کو گزارا گیا، اس لیے کوئی درمیان کے واقعات اتنے زیادہ ہمیں نہیں ملتے۔ البتہ جنہوں نے تحقیق کی ہے، جو محققین ہیں، انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ اسیران کربلا کے جو واقعات ہیں وہ اگر نہیں بھی ملتے ہیں تو سر امام حسین کے واقعات ملتے ہیں، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ سر امام حسین کو پہلے بھجوایا گیا شام، اسیران کربلا کو اس کے بعد بھجوایا گیا، تقریباً 1 دن کا فاصلہ تھا۔ اور معذرت کے ساتھ کہ میں یہ اتنی سخت باتیں آپ کو بیان کر رہا ہوں، لیکن تاریخ کا اگر انسان ایک جائزہ لے اور اس سے پتہ چلے کہ واقعات کیا پیش آئے ہیں، اس کے لیے ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے۔ 10 محرم کو امام علی مقام کے سر اقدس کو جدا کیا گیا اور 10 محرم ہی کو کوفہ بھجوا دیا گیا تھا، تو سر امام بھی پہلے ہی کوفہ چلا گیا تھا، جبکہ اسیران کربلا کو اگلی رات کو کوفہ لے جایا گیا۔
تو سر امام حسین کربلا سے پہلے پہنچا کوفہ، اور اسی طرح سے سر امام حسین کوفہ سے بھی پہلے روانہ ہو گیا اور وہ شام پہنچ گیا، اور اسیران کربلا 1 یا 2 دن کی تاخیر کے بعد کوفہ پہنچے، اور وہاں سے پھر ان کو 1 یا 2 دن کی تاخیر کے بعد پھر شام کی طرف روانہ کیا گیا۔ بعض نظریہ یہ بھی ہے کہ اس درمیان میں ایسے بھی موقع آئے کہ جہاں پر اسیران کربلا اور سر امام حسین ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور شاید ہو سکتا ہے کہ سفر کے دوران بھی یہ سر امام حسین اسیران کربلا کے ساتھ پہنچا ہو، لیکن پھر بالآخر جب شام پہنچے تو سر امام حسین بھی موجود تھا اور اسیران کربلا بھی وہاں پر موجود تھے۔ اب جو سر امام حسین ہے اس کے بارے میں روایات موجود ہیں، لیکن اسیران کربلا کے واقعات موجود نہیں ہیں۔ شہزادہ زینب کبریٰ کے ساتھ کیا ہوا، شہزادہ سکینہ کے ساتھ کیا ہوا، کتنے مظالم انہوں نے ڈھائے، کس طرح سے ان کو چلایا گیا، کیسے دوڑایا گیا، کچھ نہیں پتہ۔ لیکن سر امام حسین کے جو واقعات ہیں وہ معتبر کسی حد تک کتابوں کے اندر پائے جاتے ہیں، اور جو سر امام حسین کے جو مصائب ہیں اس کے اندر تاریخ کی کتابوں میں زیادہ تر کرامات اور معجزات موجود ہیں۔ مثال کے طور پر عیسائی کا واقعہ بڑا مشہور ہے، اسی طرح سے یہودی کا واقعہ مشہور ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ عیسائی اور یہودی وہ ایک ہی شخص کا واقعہ ہے، کہ جب عیسائی نے دیکھا کہ اس کے عبادت خانے کے پاس یہ فوجی آئے ہوئے ہیں اور ان کے پاس ایک سر ہے اور اس سے نور ساتے ہیں، یہ دیکھ پا رہا ہے لیکن باقی جو ہیں وہ اس سے غافل تھے۔ پھر ان سپاہیوں نے دیکھا کہ اسی کے عبادت خانے کے اوپر عبارتیں لکھی ہوئی آ رہی ہیں، اور وہ عبارتیں جب لکھی ہوئی آ رہی ہیں تو وہ اس لکھی ہوئی عبارت کے پیچھے بھی پڑھے کہ کون سا ہاتھ آ کر لکھ رہا ہے، تو اس ہاتھ کو پڑھنے کی کوشش کی، لیکن ہاتھ غیبی ہاتھ تھا، اس لیے اس ہاتھ کو نہیں پکڑ سکے۔ اس پہ لکھا ہوا تھا کہ وہ امت رسول اللہ کی شفاعت کی کوئی امید نہ رکھے کہ جس نے رسول اللہ کی آل کو شہید کر دیا۔ پھر دوبارہ سے دیوار کے اوپر پھر کچھ حروف آئے لکھے ہوئے، پھر وہ کھڑے ہوئے اس ہاتھ کو روکنے کے لیے، لیکن ہاتھ نہیں ملا کیونکہ وہ دستے خدا تھا، غیبی ہاتھ تھا۔ اس طرح سے جب واقعات ہونے لگے تو اس عیسائی نے کہا کہ تم لوگ ہو کون، یہ سر کون سا سر ہے؟ تو کہا کہ ہم مسلمان ہیں، یہ حسین کا سر ہے۔ تو کہا کون حسین؟ بتایا کہ رسول کی بیٹی کا بیٹا ہے یہ۔ تو اس وقت وہ عیسائی چونک گیا، اس نے کہا کہ اگر حضرت عیسیٰ کی بہت دیر کے بعد بھی کوئی نسل آئی ہوتی تو ہم اس کا اتنا احترام کرتے، اس کو اپنے سر پر اپنی آنکھوں پہ بٹھاتے، تم نے جو بلا فصل ان کا بیٹا تھا، ان کا نواسا تھا، اس کو مار ڈالا، اور اس طرح سے سر لے کے پھر رہے ہو تم۔ پھر اس نے کہا کہ میرے پاس جتنا پیسہ ہے وہ میں تمہیں دوں گا، تھوڑی دیر کے لیے مجھے سر دے دو۔ عیسائی تھا اور اس نے بہت بڑی رقم دی، 10,000 دینار، یعنی 10,000 سونے کے سکے، جو اس کے پاس پوری جمع پونجی تھی، صرف اس خاطر دی کہ میں سر حسین کی زیارت کروں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم مال دیتے ہو تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مال کے لیے تو سارا کام تھا۔ ان کو پہلے مال دیا گیا، اس کے بعد سر امام حسین عیسائی کے پاس آیا، وہ عیسائی گفتگو کرتا رہا کہ تیرا نام کیا ہے، تو ہے کون؟ پھر سر امام علی مقام کو اس نے دھویا، اور غسل دینے کے بعد اور معطر کرنے کے بعد پھر کہنے لگا کہ اے حسین، میں تیری مظلومیت کو دیکھ کر میں اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ اور عیسائی مسلمان ہوا، منقلب ہوا۔ اس کے بعد مجبور ہوتا ہے کہ ان کو یہ سر واپس کرے۔ یہ سارے لوگ جب دوبارہ اپنے منزل کی طرف آگے بڑھے، اگلے منزل میں جب داخل ہوا، انہوں نے کہا کہ یہاں سے خریداری کرتے ہیں، ان پیسوں کو استعمال کرتے ہیں۔ پیسوں کو نکالا تو دیکھا کہ سارے پیسے کھوٹے سکے میں تبدیل ہو گئے تھے، اور پھر انہوں نے الٹ پلٹ کر ساری چیزیں تیار کی، لیکن انہوں نے دیکھا کہ نہیں، یہ بیکار ہو گئے، خراب ہو گئے، ہمارے ساتھ دھوکا ہو گیا۔ ان کو پتہ چل گیا، سارے موضوعات ان کے سامنے آ رہے تھے۔ اور بعض روایت کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ یہ جو لوگ چلے تھے، بعض نے لکھا 40 لوگ تھے جو سر امام حسین کو لے کر چلے تھے، ان میں سے کچھ لوگ وہاں سے الگ بھی ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت بڑا ظلم کر دیا ہے، اس لیے وہ ہدایت کے راستے پر آ گئے، اور معافی مانگنے کے بعد اس راستے کو چھوڑ بھی دیا انہوں نے۔ لیکن جنہوں نے دیکھا کہ کھوٹے سکوں میں تبدیل ہو گئے، کہا اب یہ بیکار ہو گئے، ان کو دریا برد کر دو، دریا میں بہا دیے ان سارے سکوں کو۔ اور اس طرح سے یہ آگے چلتے رہے، حتیٰ کچھ واقعات لکھے میں ایسے کہ جہاں جہاں سر امام حسین سے کوئی قطرہ بھی بہا کسی جگہ پر، اس قطرے سے بھی کرامات ظاہر ہوئی، اور ان جگہوں کو بھی محفوظ کیا گیا بعد میں، بعض جگہوں کو محفوظ کر سکے کہ جہاں پر سر امام حسین علیہ السلام سے کوئی ایک خون کا قطرہ بھی گرا تھا، کیونکہ وہاں پہنچنے کے بعد بعض لوگوں کے ساتھ جب کرامات پیش آئی تو اس کی جگہ کو بارگاہ بنایا گیا، پھر وہاں پر ایک زری بنائی گئی۔ اور آج بھی جو کچھ مقامات ہیں، مثال کے طور پر مقام رأس الحسین
وہ اسی وجہ سے ہے کہ یا تو امام عالی مقام کا وہاں سر اقدس باقاعدہ رکھا گیا ہے یا شاید رکھا نہیں گیا، صرف وہاں سے گزرا تھا اور قطرے زمین پر گرے تھے، تو اس مقام کو بھی کہا گیا مقام رأس الحسین ہے۔ اور پرانی اگر تاریخوں میں دیکھا جائے تو اس مقام کے نام ملتے ہیں ہمیں مقام النقطہ۔ مقام النقطہ کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر ایک قطرہ گرا ہے۔ مشہد النقطہ یعنی یہاں پر ایک قطرہ گرا ہے، شہید کا ایک قطرہ گرا ہے، اس لیے نام رکھ دیا گیا مشہد النقطہ۔ اور وہ مقامات کتابوں کے اندر موجود ہیں، جن جگہوں پر یہ مقامات ہیں ہم صرف آپ کی خدمت میں ابھی نام بیان کرتے ہیں، انشاءاللہ اگر کبھی موقع ہوا تو اس کی مزید تفصیل بھی پیش کریں گے۔ مثال کے طور پر نصیبین کے مقام پر جو شام سے قریب ایک جگہ ہے، اس کا نام بعض جگہوں نے، بعض کتابوں کے اندر مشہد الرأس لکھا ہوا ہے اور بعض جگہوں پر مشہد النقطہ لکھا ہوا ہے کہ یا سر امام حسین رکھا گیا تھا یا سر امام حسین سے جو خون جاری ہوا تھا وہ یہاں گرا تھا۔ دوسرا مقام حلب کے اندر موجود ہے، اس کا نام بھی مشہد النقطہ ہے، اور بعض نے لکھا ہے کہ اس کا نام مشہد الدکہ ہے۔ دکہ سے مراد یہ کہ وہاں پر پھر زری بنا دی گئی اور وہاں پر امام حسین علیہ السلام کو سر اقدس رکھا گیا اور وہاں سے معجزات آج بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور مقام ہے مشہد السخط، اور بعض نے اس مقام کو مشہد النقطہ بھی لکھا ہے۔ اس حوالے سے یہ کہ ایک بادشاہ تھا کہ جب شام پہنچا اور حلب پہنچا تو اس کو اپنے گھر کے باہر ایک نور نظر آیا، اس نور کے پیچھے گیا تو ایک خالی زمین تھی، وہاں پر ایک نور موجود تھا، کھدائی کی تو پتہ چلا کہ ایک اندر لاش موجود ہے اور اس صندوق پر لکھا ہوا ہے یہ جنازہ ہے محسن بن حسین بن علی بن ابی طالب کا۔ محسن بن حسین، اس نے وہاں مٹی کو برابر کیا، نور کو دیکھ چکا تھا، معجزے کو دیکھ چکا تھا۔ اس نے صبح اٹھ کر سوال کیا سارے علماء سے کہ محسن بن حسین کون ہے؟ تو علماء نے کہا ہمیں تو نہیں پتا محسن بن حسین کا۔ تو کہا کہ کوئی دیکھو شاید تاریخ میں نام ہو۔ بعض علماء نے کہا کہ محسن بن فاطمہ تو ہے، محسن بن حسین نہیں ہے۔ تو کہا محسن بن فاطمہ کون ہے؟ پھر اس طرح سے اس کو اندازہ ہوا کہ اچھا حضرت زہرا سلام اللہ کے بھی ایک فرزند تھے جناب محسن، جن کو شہید کیا گیا۔ تو کہا کہ لیکن یہاں پر جو نام لکھا ہوا تھا محسن بن حسین لکھا ہوا تھا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پھر علماء نے بیان کیا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس محسن پر امام حسین نے ایک اور اپنے بیٹے کا نام محسن رکھا ہوگا، اور جناب محسن جو ان کی زوجہ کے شکم مطہر میں موجود تھے، اس قافلے کے اندر اتنا زد و کوب کیا گیا کہ وہ بھی سخت ہوئے اور وہ یہاں پر دفنائے گئے ہیں، اور ان کا جنازہ یا ان کا تابوت موجود ہے، جس کی وجہ سے شاید لکھا ہوا ہے محسن بن حسین۔ تو یہ ایک احتمال موجود ہے، اور اس کرامت کی وجہ سے آج بھی وہ مقام موجود ہے محسن بن حسین کے نام سے۔ تو کیا کیا واقعات پیش آئے بہت ڈیٹیل تو تاریخ میں موجود نہیں ہے، لیکن کچھ مقامات موجود ہیں، یہاں تک کہ پھر سر امام علی مقام جو ملون کے دربار میں پیش کیا گیا تو وہاں پر بھی جو مقام رأس الحسین ہے وہ بالکل موجود ہے، اور کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ اس مقام سے تازہ خون برآمد ہوتا ہے، تازہ خون جاری ہوتا ہے، اور یہ زندہ معجزہ ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ جب سر امام علی مقام نوک نیزہ پر بلند تھا تو اس نے آیتوں کی تلاوت کی ہے کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ تو جب سر امام حسین یہ آیتوں کی تلاوت کر سکتا ہے اور یہ معجزہ ان کی شہادت کے بعد پیش آ سکتا ہے، تو یہ معجزہ بھی آج تک ہمارے سامنے نظر آتا ہے اور پیش آتا ہے کہ کبھی اس مقام سے خون برآمد ہوتا ہے، کبھی کوئی خاک کربلا ایسی ہوتی ہے جو عصر کے وقت خون میں تبدیل ہوتی ہے۔ یہ سارے زندہ معجزات وہ ہیں کہ جو ابھی بھی ہدایت دکھا رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں تبدیل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی ہے وہ آج ہمیں نظر آتا ہے کہ رنگ لا رہی ہے۔ 40 کے موقع پر جتنی تعداد نظر آتی ہے مختلف ملیت مختلف قوموں کی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے نتائج اب برآمد ہو رہے ہیں، اور یہ مزید اور آگے بڑھیں گی اور بہت روشن ہو جائے گا امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی وجہ سے کہ اصل دین یہاں تھا۔ اور پھر امام زمانہ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو اپنا تعارف بھی اس انداز میں کروائیں گے کہ الا یا اہل العالم، اے دنیا والے جان لو میں حسین ہی کا بیٹا ہوں جس کو پیاسا ذبح کیا گیا۔ تو امام زمانہ بھی پھر اپنا تعارف کروائیں گے تو امام حسین علیہ السلام کے توسط سے کروائیں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار انشاءاللہ ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور دیکھنا نصیب فرمائے،
اور ان کے چاہنے والوں میں، عاشقین میں، محبین میں ہم سب کا نام شامل فرمائے۔ اپنے دعائے خیر میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل حرم جو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں مدینہ منورہ سے نکلے تھے، یہ ہے مدینہ منورہ، اور یہ وہ نقطہ ہے جو مدینہ منورہ کا نقطہ ہے اور شہر ہے۔ یہاں سے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے کاروان کا سفر شروع ہوا اور ان منازل کو طے کرتے کرتے مکہ معظمہ پہنچ گیا۔ یہ ہے مکہ معظمہ۔ پھر 8 ذی الحجہ کو امام حسین علیہ السلام نے مکہ معظمہ سے سفر اختیار کیا اور آپ کوفہ کی جانب روانہ ہو رہے تھے، اور کوفہ کے قریب آپ نے پھر کربلا جانے کا ارادہ کیا۔ یہاں پر کوفہ موجود ہے اس نقطے پر، اور کربلا اس جگہ پر موجود ہے۔ پھر واقعہ کربلا رونما ہوا، اور واقعہ کربلا کے رونما ہونے کے بعد اسیران کربلا کو سر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ کوفہ پہنچایا گیا۔ پھر کوفہ سے اسیران کربلا کو اور شہداء کربلا کے سروں کو کس راستے سے شام لے جایا گیا، اس میں 3 احتمالات ہیں۔ یہاں شام ہے، یہاں پر دمشق اور شام موجود ہے جہاں پر یزید ملعون برسر اقتدار تھا۔ تو کوفہ کو شام کس طرح سے پہنچایا گیا ہے اسیران کربلا کو، اس میں 3 احتمالات ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ جو فرات سے اور دجلہ سے ہوتا جو عام طور پر لوگ اختیار کرتے تھے جب کوفہ سے جایا کرتے تھے، اس طرح سے اسیران کربلا کو شام پہنچایا گیا۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ نہیں، تھوڑا سا جو قریبی راستہ تھا اس کو اختیار کیا، جو قاصد وغیرہ بھیجے جاتے تھے اس راستے کو اختیار کیا، اور یہ راستہ، یہ نیچے والا راستہ ہے تو یہاں سے پھر مدینہ والے راستے سے مل جاتا ہے، اور اس راستے سے پھر اسیران کربلا کو دمشق پہنچایا گیا۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ نہیں، جو شارٹسٹ راستہ، درمیان کا راستہ بنتا تھا، گرچہ اس کے اندر ریگستان اور صحرا اور جنگل بہت آتے تھے، اس راستے سے اسیران کربلا کو لے جایا گیا اور پھر وہاں سے دمشق پہنچایا گیا۔ اور تینوں احتمالات کے حوالے سے کہیں کہیں کچھ ایک آدھ 2 روایتیں موجود ہیں، اس لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے کہ کن راستوں سے لے جایا گیا ہوگا۔ البتہ سر امام حسین کے جو تقریباً ہمیں واقعات نظر آتے ہیں، اس سے تھوڑا سا اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جو درمیان کے یہ جو شہر ہیں، یہاں کے شہروں کے واقعات موجود ہیں۔ مثال کے طور پر حلب کا واقعہ موجود ہے، اور مقام رأس الحسین حلب میں موجود ہے۔ اس سے احساس یہ ہوتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس مقام تک تو آپ کا سر اقدس آیا تھا، اور پھر یہاں سے شام لایا گیا، اور شام میں بھی مقام رأس الحسین موجود ہے۔